discuss about ikhlas, about purity. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہماری عبادات میں، ہمارے اعمال میں اخلاص عطا فرمائے. صاحبان جی بخیر، اخلاص سے مراد یہ ہے، the definition of ikhlas is when you do any amal, if you are going to do any action, your intention should only be to make Allah happy, not any common person or not any human being. This is called ikhlas. سادہ لفظوں میں جب انسان کوئی عمل کرے، اس عمل سے اس کے دل میں یہ ہو کہ میرا رب راضی ہو جائے. Whenever you are going to do any action, for example, if you are going to pay zakat, if you are going to do a bit khidmat of masjid, any alim, any madrasa, or you are going to do any amal, your intention should be to make Allah happy, not that person happy to whom you are going to pay money. So if you have this intention that you are going to make Allah happy, this is called ikhlas. But if you are going to make that person happy, that human being happy, it means you are riyakar, you are doing show, you are showing off your amal. You are doing riyakari. This is not ikhlas. Because ikhlas is کہ اللہ راضی ہو جائے. اگر اللہ راضی ہو گیا تو پھر سارا کچھ معاملہ سیدھا ہو جائے گا. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے جنت عدن کو پیدا فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے اس جنت میں ایسی چیزوں کو پیدا فرمایا جس کو آج تک کسی انسان نے دیکھا نہیں تھا، جس کے بارے میں آج تک سنا نہیں تھا، کسی بشر کا خیال اس طرف نہیں گیا کہ جنت کیسی تھی. اللہ تعالیٰ نے جنت کو حکم فرمایا کہ تو بول. جنت نے 3 دفعہ کہا قد افلح من تزکا، قد افلح من تزکا، یعنی سادہ لفظوں میں کہ مومن فلاح پا گئے، مومن فلاح پا گئے. اور پھر جنت نے کہا کہ میں ہر بخیل اور ریاکار پر حرام ہوں. When Allah subhanahu wa ta'ala created heaven, Jannat, Allah subhanahu wa ta'ala gave order to Jannat to do kalam, to say something. Jannat said, قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى, that a mu'min is successful. Mu'min is successful. And then Jannat said that any person who is riyakar, who is not mukhlis, who has not ikhlas, he can't enter in me. جنت نے کہا کہ میرے اندر ریاکار کبھی بھی نہیں آ سکتا. تو اپنے اعمال کو، آج کا سبق یہ ہے کہ اپنے اعمال کو ریاکاری سے پاک کیا جائے. اگر کسی نے اچھا امامہ پہنا، جمعہ کے لیے آیا، کسی یتیم کی کفالت کی، کسی بیوہ کی کفالت کی، مسجد بنا دی، مدرسہ بنا دیا، کہیں پر کچھ نیڈی لوگ تھے ان کی ضرورت پوری کر دی، اور انٹینشن یہ تھی کہ میری بلے بلے ہو جائے، اور انٹینشن یہ تھی کہ لوگ کہیں ماشاءاللہ this person is so generous because he is giving so much money to the masjid. So your عمل is ختم ہو گیا، عمل تمہارا ختم ہو گیا. تو اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی عنہ بہت بڑے ایک اللہ کے ولی میں، آپ نے فرمایا کہ اخلاص کی 3 نشانیاں ہیں. اخلاص کی 3 نشانیاں ہیں. پہلی نشانی یہ ہے کہ چاہے لوگ تمہاری تعریف کریں یا تمہارے خلاف ہوں، تمہیں اس سے کوئی فرق نہ پڑے، تمہیں اس سے کوئی فرق نہ پڑے. لوگ ماشاءاللہ امام صاحب کیا اچھی آپ نے اسپیچ کی ہے، الحمدللہ
لوگ کہیں کہ حضرت آپ نے آج کوئی اچھا بیان ہی نہیں کیا. بولے کہ الحمدللہ اگر تو ایسا ہے تو پھر اخلاص ہے. لیکن اگر آپ نے اچھی تقریر کی ہے اور کوئی تعریف کر رہا ہے یا جیسی بھی تقریر کی کوئی تعریف کر رہا آپ بھول گئے, امام سوچے بھی میں تو بڑا عالم کو نہیں, تمہارا سارا وقت ضائع ہو گیا, تمہارا سارا وقت ضائع ہو گیا. تو حضرت ذوالنور مصری فرماتے ہیں کہ لوگ چاہے تمہاری تعریف کریں, تمہاری تنقید کریں, تمہارے مخالف بولیں, تم ان کو اس سے تمہیں کوئی فرق نہ پڑے. اور پھر فرمایا کہ اعمال میں اپنے اعمال کو دیکھنا بھول جائے. یہ نہ سوچے کہ میری نماز کتنی اچھی ہے, میں کتنی زکات دیتا ہوں, یہ نہ سوچے کہ میں اتنا جنرس ہوں, یہ نہ سوچے کہ میں فلاں اچھا کام کرتا ہوں, میں فلاں اچھا کام کرتا ہوں. جو بھی عمل ہو اپنے دل میں یہی رکھے کہ رب راضی ہو جائے. اور حتیٰ کہ حضرت ذوالنور مصری فرماتے ہیں, آپ فرماتے ہیں اس کو کل یہ بھی خیال نہ ہو کہ میرے اعمال پر مجھے جنت مل جائے گی, بلکہ اعمال کا دار و مدار اس چیز پر ہو کہ رب کی رضا مل جائے, رب کی رضا مل جائے. اگر ایسا ہوگا تو پھر عمل آپ کا قبول ہو گیا. آج یہ معاملہ بہت ہے ہمارے اندر, اور پھر سوشل میڈیا نے بہت زیادہ کر دیا ہے. کیونکہ میں خود ایک چیریٹی رن کرتا ہوں, رجسٹر چیریٹی ہے میری, تو مجھے پتا ہے کہ کچھ رولز اور لاز ایسے ہیں چیریٹی کمیشنز کے, we need to give them proofs whatever we are doing in field, ہمیں بتانا پڑتا ہے. لیکن اگر تو یہ تھا کہ آپ نے ضروری کام کرنا تھا پھر تو ٹھیک ہے, لیکن حافظ صاحب کہیں پر آٹا بانٹ رہے ہوں اور ساتھ سیلفی لے رہے ہوں. وہ ایک جگہ پر میں دیکھ رہا تھا کسی سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پر, وہ بیچارہ بندہ ڈوب رہا ہے, اس کو دکھا رہے ہیں بندہ ڈوب گیا, اور تو ویڈیو بنانے کی بجائے انہوں بچا جا کے. تو اگر ہم نے فیمسٹی کے لیے کوئی عمل کیا اور یہاں پر سوشل میڈیا پہ ایسی چیزیں ملتی ہیں, ایک بندہ 1000 روپیہ دے رہا پاکستان میں, اس کی بھی ویڈیو بنا رہا ہے, 1000 دے رہا ہے, یہ پیسہ تیرے منہ پہ مارا جائے گا, یہ پیسہ تیرے منہ پر مارا جائے گا. تجھے رب کی رضا نہیں چاہیے تھی, تجھے تو اپنی فیمسٹی چاہیے تھی. اپنے اعمال کے اندر اخلاص پیدا کریں. میں کسی کو ناراض نہیں کرنا چاہتا, ساتھی ناراض بھی جلدی ہو جاتے ہیں. اگر کبھی کسی ساتھی کے لیے اس نے پیسے دیے اور دعا نہ کر ناراض ہو جاتے ہیں. بھائی تو امام یا صدر بھی پیسے دیتے ہیں یا رب نہیں دیتے ہیں پیسے. اگر تو تم نے صدر صاحب کے لیے دیے پیسے کہ صدر صاحب راضی ہو جائیں تو صدر صاحب ضرور نام لیں. اگر امام صاحب نے امام صاحب کو راضی کرنا ہے تو امام صاحب بیچارے نام لو بڑا, تاکہ تم نے امام صاحب کو راضی کرنا ہے نا, رب کو تو نہیں راضی کرنا. تو اپنے اعمال کے اندر تبدیلی لائیں. کہاں گئے وہ لوگ کہ جن کے بارے میں فرمایا گیا کہ جب وہ دائیں ہاتھ سے دیں تو الٹے کو پتہ نہ چلے, وہ کہاں لوگ چلے گئے؟ آج بڑے بڑے چیریٹی ڈینرز, بڑی بڑی اخبارات کے اندر اس لیے کیا جاتا ہے کہ ہم مشہور ہو جائیں. I gave 100,000, MashaAllah. You're really rich man, you can give, MashaAllah. اگر آپ کی نیت صاف تھی اللہ تعالیٰ آپ کو 1 لاکھ پاؤنڈ کا اجر دے گا. But if intention was to become famous, that money will be thrown on your face at the day of judgment. Because there was not any ikhlas. اخلاص نہیں تھا اس کے اندر. اللہ تعالیٰ ہم سب کو باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ظاہر امام نے تربیت کرنی ہے تو آپ ناراض نہ ہوں. یہ ایک جنرل بات میں کر رہا ہوں. اس وقت تو میرے ذہن میں بھی کوئی نہیں بھی کون مجھ سے ناراض تھا یا نہیں تھا. آپ مجھ سے راضی رہ کریں, اللہ راضی رہے تو سب راضی ہیں. رب ناراض ہو گیا کسی کا راضی رہنا کام نہیں آئے گا. امام حاکم نے مستدرک میں لکھا ہے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو جب یمن بھیجا گیا, اب نصیحت سنیں حضور کی. حضرت معاذ رضی اللہ عنہ when he was sent to Yemen, he came in the bargah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. He said, Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, کوئی نصیحت فرمائیں. Do any نصیحت to me. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ دین میں مخلص ہو جاؤ, دین میں مخلص ہو جاؤ, تمہارا چھوٹا عمل بھی کافی ہوگا, تمہارا چھوٹا عمل بھی کافی ہوگا. حضرت یحییٰ بن معاذ نے تو گل ہی مکھا دی تھی. حضرت یحییٰ بن معاذ سے کسی نے پوچھا کہ اخلاص کیا ہے, اخلاص کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ بندہ نیو بورن بیبی کی طرح ہو جائے. Someone asked to Hazrat Yahya bin Ma'az, what is ikhlas? What is purity? He said, try to behave like newborn baby.
Why he gave this example? For example, if there is newborn baby and you're going to say, MashaAllah, you are so beautiful, he doesn't know what you are saying. And even if you would say, look your nose, look your hairs, look your eyes, I don't like them, nothing going to happen. He's a newborn baby, he doesn't know what you're saying. So Hazrat Yahya bin Mu'az gave the example of newborn baby, that if you want to have ikhlas, try to behave like a newborn baby. اگر کوئی تمہاری مذمت کرے, تمہاری تعریف کرے, تمہارے خلاف ہو جائے, تم بولو رب راضی ہو جائے, مجھے تیرے سے کچھ نہیں. اگر ایسی عادت پیدا ہوگی تم مخلص ہو جاؤ گے, تم مخلص ہو جاؤ گے. حضرت ابو عبداللہ انصاری رحمۃ اللہ تعالی آپ فرماتے بڑی کمال کی یہ بات ہے. The people, کچھ ایسے لوگ ہیں جن کی ہیبٹ شو آف کی بن گئی ہے. If there is ریاکاری not اخلاص not اس روایت. حضرت ابو عبداللہ انصاری رحمۃ اللہ فرماتے کل قیامت کے دن بعض لوگ ایسے ہوں گے, رب تعالیٰ فرمائے گا کہ تو نے عمل میرے لیے تو نہیں کیے تھے, تو نے عمل میرے لیے نہیں کیے تھے, تو نے مسجد میرے لیے نہیں بنائی تھی, مدرسہ میرے لیے نہیں بنایا تھا, تو نے فلاں غریب کی مدد میرے لیے نہیں کی تھی, تو نے لوگوں کے لیے کی تھی, تو نے اچھی تقریر میرے لیے نہیں کی تھی, تیری قرات آواز اچھی تھی تو لوگوں کو خوش کرتا تھا, جا آج لوگوں سے اجر لے, جا کے جا آج لوگوں سے اجر لے. تو اس لیے ہمارا جو بھی عمل ہو اس کی انٹینشن یہ ہونی چاہیے کہ رب راضی ہو جائے. بندے کو راضی کرنا مقصود نہ ہو. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ, بڑی خوبصورت بات, بڑی سونی گل. حضرت داؤد طائی اللہ کے ایک نیک بندے میں درویش شفت آدمی تھے. آپ نے اپنا لباس الٹا پہنا ہوا تھا, آپ نے اپنا لباس الٹا پہنا تھا. کسی نے کہا کہ حضرت اپنی قمیض سے سیدھی کرو, اپنا لباس سیدھا پہنے. آپ نے فرمایا کہ میں الٹا پہنوں یا سیدھا, جب میرا رب راضی ہے مجھے تیرے ناراضی یا راضی ہونے کی کوئی بات نہیں. فرمایا کہ میرا رب الٹے لباس میں بھی راضی ہے مجھ سے. یہ اخلاص ہے. کہاں چلا گیا اخلاص یار؟ ٹارچ لے کے بھی نظر نہیں آتا اخلاص. بڑے بڑے جبوں کبوں والے علماء, عوام, خواص سارے ہم ریاکاری میں پھنس گئے, سارے کے سارے ریاکاری میں پھنس گئے. اگر اپنے اعمال قبول کروانے ہیں تو ریاکاری سے پاک کریں. اب پھر پوچھتا ہوں وہ لوگ کہاں چلے گئے کہ جو رب کی راہ میں دیا کرتے تھے, کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا تھا. ہاں بعض دفعہ موٹیویشنل پوائنٹ آف ویو سے بات کرنی پڑتی ہے, لیکن وہ موٹیویشنل پوائنٹ آف ویو سے بھی وہ اسی نیت سے ہونی چاہیے, اس کے اندر ریاکاری نہیں ہونی چاہیے. آپ تک میرا میسج پہنچ گیا, اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اب ذرا مولویوں کی بھی بات ہو جائے. تسی کہنا بھی مولوی صاحب سانی کھچی آندے نے, اپنی گل بھی نہیں کرتے, تو آئیں ذرا تھوڑی بات کرتے ہیں. حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب عالم اپنے علم پر, اپنے عمل پر ریاکاری دکھاتا ہے, جب عالم یہ سوچتا نا بڑا علم ہے میرے پاس, کوئی عمل کر دے, لوگ کہیں ماشاءاللہ حضرت صاحب آپ تو ہمیشہ روزے رکھتے ہیں, ماشاءاللہ حضرت صاحب آپ تو جب دیکھیں اتنے لمبے لمبے سجدے کرتے ہیں, آپ کیا خوبصورت حدیث آتی ہے آپ کو. ہاں اگر عالم ریاکاری نہیں کرتا, واللہ کتب میں نے پڑھا اللہ کا ولی ہے, لیکن ریاکاری کی تو پھر سن لے. اگر شو آف تھی, اگر اخلاص نہیں تھا, تو حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ جب عالم اپنے علم پر, اپنے عمل پر ریاکاری کرتا ہے, اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بلا کرنا فرماتا ہے یہ دیکھو میرے ساتھ مذاق کر رہا ہے, یہ دیکھو میرے ساتھ. کسی کی کیا مدد رب سے مذاق کرے, مگر ایک روایت کے طور پر سمجھانے کی بات کی. رب تعالیٰ فرماتا ہے فرشتوں میں کہ یہ عالم اپنے آپ کو عالم کہتا ہے, میرے ساتھ مسخری کرتا ہے اور مجھ سے ڈرتا نہیں, حالانکہ میں صاحب عظمت و جبروت ہوں, میں جلال والا ہوں. میری یہ شان یہ نہیں کہ میرے ساتھ کوئی مذاق کرے. اگر کوئی عالم ریاکاری کرتا ہے, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ میرے ساتھ مذاق کرتا ہے. اور حضرت علی نے آخری بات آج کے کلام کی, حضرت علی نے بڑا کمال بات کہی آپ نے. اب آپ اور ہم سوچیں کہ کون کون اس کیٹیگری میں آتا ہے. حضرت علی فرماتے ہیں کہ ریاکار کی 3 نشانیاں ہیں, 3 signs of ریاکار, جو مخلص نہیں ہے. فرمایا پہلا یہ ہے کہ جب اکیلا ہو, جب بڑی سست نماز پڑھے, اللہ اکبر کی جذبہ ویک کے رکو, جب دل کیا رکوع میں گیا, چھوٹا چھوٹا رکوع, 2 ٹکرا ماریاں تے ہو گیا,
کیونکہ کوئی دیکھ نہیں رہا. اور جب کوئی حضرت صاحب کو دیکھ رہا ہے ایڈی بڑی اللہ اکبر کرے پھر رکوع جانے کی 5 منٹ لگن. حضرت علی فرماتے ہیں کہ جب اکیلا ہو تو عبادت میں سستی کرے اور لوگوں کے اندر، اور جب اکیلا ہو تو بیٹھ کے نماز پڑھے، لیکن جب لوگ ہوں تو لوگوں کے اندر کھڑا ہو کے نماز پڑھے. لوگ یہ نہ سمجھیں کہ یہ فلاں بندہ بیٹھ کے کیوں نفل پڑھ رہا ہے، تو رب نے عبادت تیرا نہ کی تھی، تم نے تو لوگوں کے لیے عبادت کی. تو حضرت علی فرماتے ہیں جب اکیلا ہو تو سستی کرے اور نوافل بیٹھ کر پڑھے. اور دوسری آپ نے ریاکار کی نشانی بتائی کہ جب لوگوں میں ہو تو خوش ہو جائے، لوگ بلے بلے کریں تو خوش ہو جائے. اور تیسرا فرمایا کہ جب لوگ تعریف کریں تو زیادہ عبادت میں مشغول ہو جائے. جب لوگ تعریف کریں تو زیادہ عبادت میں. اچھا جب میں نے یہ بات پڑھی نا تو میرا خیال گیا بعض ان لوگوں کی وجہ سے کہ جب نوٹ زیادہ آ رہے ہوں، جب تعریفیں زیادہ آ رہے ہوں، نعتیں لمبیاں ہو جاتی ہیں، ان کی تقریریں لمبی ہو جاتی ہیں، تلاوتیں لمبی ہو جاتی ہیں. حضرت علی فرماتے ہیں وہ بندہ ریاکار ہے. فرمایا کہ جو لوگوں کی تعریف کی وجہ سے عبادت لمبی کر دے. حضور کی تعریف عبادت ہے نا، تقریر کرنا عبادت ہے نا، قرآن پڑھنا عبادت ہے نا. اور فرمایا کہ جب لوگ اس کے خلاف باتیں کریں اپنی عبادت چھوٹی کر دے، اپنی عبادت چھوٹی کر دے. اللہ تعالی ہمارے اعمال میں اخلاص عطا فرمائے. اور یقین کریں ہم روز کام کرتے ہیں، کاش ہماری نیت یہ ہو جائے کہ رب راضی ہو جائے. اگر یہ نیت ہو جائے گی بڑا اجر ملے گا، بڑا اجر ملے گا. ورنہ یہ بہت بڑی بات ہے کہ فرمایا حضور نے کہ کل قیامت کے دن اولیاء فرماتے، علماء فرماتے ہیں بعض لوگوں کی عبادت ان کے منہ پر ماری جائے گی اور کہا جائے گا کہ جن کے لیے تو عبادت کرتا تھا آج انہی سے ثواب لے جائے گی. اور کون ثواب دے گا؟ یعنی بندہ تو پھنس گیا. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اخلاص عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سنتے عطا فرمائے.